اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 99، 100 اور 101 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کی وہ بات ارشاد فرمائی ہے جس میں جب انہوں نے وہ دیوار بنائی اور دیوار بنانے کے بعد میں کہا کہ یہ جو دیوار ہے جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو پھر یہ دیوار اپنے آپ میں ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور اس میں سے نکل پڑیں گے لوگ، سمندر کی موجوں کی طریقے سے نکل پڑیں گے اور وہ چھا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو یہ یاجوج ماجوج کے سلسلے میں پوری بات گزر چکی ہے کہ جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، یہ یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے حساب بڑی تعداد میں حملہ کرتے ہوئے باہر نکلیں گے، جیسے کوئی بند کھول دیا جائے اور اس میں سے لوگ نکل پڑے، بے تحاشا نکلتے ہوئے چلے جائیں گے اور بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، اور دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کریں گے، جیسا کہ یاجوج ماجوج کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد، یعنی اب یہ جو قیامت کی جو نشانی ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت کا قائم ہونا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم سب کو جمع کریں گے۔ یہ سور کا پھونکنا کیا ہے؟ سور ایک سینگ کی طرح ہے، جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے، اس کی طرح سے ایک چیز ہے جس میں جب پھونکا جائے تو زور کی آواز نکلتی ہے، جس میں فرشتہ پھونک مارے گا تو اس سے پھر سارے کے سارے لوگ جو ہے مر جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہوں گے، تو ایک حشر جو ہے برپا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر خود فرمائی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السور قرن ينفخ فیہ، کہ سور وہ قرن ہے، یعنی وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ اور سور کے بارے میں بیان ہی کیا جا چکا ہے اس سے پہلے بھی کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ ایک بار سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر یہ حشر کے بارے میں اور قیامت کے قائم ہونے کے منظر کے بارے میں انشاءاللہ ایک آڈیو اس کی جو ہے بیان کریں گے اسی کے ساتھ میں۔ فی الحال تو آپ یہ جان لیں کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ دیوار ٹوٹے گی، اور اس کے بعد اس میں سے یاجوج ماجوج نکلیں گے اور پوری دنیا میں فساد برپا کریں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ان کو ختم کر دے گا، جیسا کہ سب گزر چکا ہے۔ اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، اور ہم جہنم کو پیش کریں گے کافروں کے لیے، جو انکار کرتے تھے جہنم کا، جو انکار کرتے تھے اللہ کے کوئی سزا نہیں ہے اور مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، تو بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھیں گے۔ واضح رہے کہ ابھی یہ جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے، یہ اس سے پہلے ہی جب جہنم کو دیکھیں گے تو ان کے ہوش فاختہ ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہم رسول کی باتوں کو ٹھکرا کر ہم کتنے نقصان میں رہے، اور نبی کی باتوں پر یقین نہ کر کے، قرآن کی باتوں پر یقین نہ کر کے ہم کس قدر نقصان میں رہے، یہ اس وقت ان کو پتہ چلے گا۔ تو یہ جو پیش کرنا ہے عذاب کا، یہ سمجھ لیے یہ بھی ایک عذاب ہے۔ یہ اسی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 53 میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے، اگر تھوڑا سا دیکھ لیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ کفار، وہ مشرکین،
وہ اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے کہ جب ان کے سامنے نصیحتیں کی جاتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کے رسول ان کو اپنی طرف بلاتے تھے، ان کو دین حق سناتے تھے، تو ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، موٹا پردہ، دبیز پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ پردہ کن چیزوں کا ہے؟ یہ پردہ تو کنایا ہے، آنکھوں پر وہ پردہ پڑا ہوا تھا، قوم کی محبت کا، مسلک کی محبت کا، تعصب کا پردہ، کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں بس ہم اسی پر رہیں گے، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا آیا ہے، یہ رسم و رواج ہے، ہم اسی پر رہیں گے، ہم اس مسلک میں پیدا ہوئے ہیں لہذا بس ہم اسی پر قائم رہیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو دنیاوی تعصب ہے جو نگاہوں پر پڑا ہوا تھا، اور اس تعصب نے ان کو رسول کی بات پر عمل کرنے سے روک دیا تھا، رسول کی بات تسلیم کرنے سے روک دیا تھا۔ آج کا وہ دن ہوگا کہ جب وہاں پر وہ کھڑے ہوں گے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا صحیح تھا۔ قرآن پاک نے اس کو کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، میں رسول کے پیچھے پیچھے چلا ہوتا، میں نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، انہوں نے جو پیغام دیا ہے، کاش کہ میں نے اس پیغام کو قبول کیا ہوتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ روح سیاہی نہ دیکھنی پڑتی، یہ جہنم کی آگ میں نہ ہم کو پھینکا جاتا، اللہ کے عذاب سے ہم بچ جاتے، دردناک عذاب، دردناک عذاب، اللہ کی وہ سزا جو سزا دے گا ان مجرموں کو، ان طاغیوں کو، ان باغیوں کو، ان سرکشوں کو، جو یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اس دنیا میں آئے اور اللہ کا کھایا، اللہ کا پیا، اللہ کی زمین پر ٹہلتے رہے، اور پھر اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو مانا ہی نہیں، انہوں نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا۔ یہاں پر فرمایا گیا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سن نہیں سکتے تھے۔ یہاں پر سننے کے لیے مطلب کیا؟ کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی ایک بڑی مصیبت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تقریر پیش کرتے تھے، لوگوں کو خطاب کرتے تھے اور لوگوں کو وعظ اور نصیحت کر کر صحیح دین پیش کرتے تھے، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے بہکاوے میں نہ آ جانا، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے، ان کی باتیں مت سننا، ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ الزام ہمیشہ سے انبیاء کرام پر لگتا رہا ہے۔ نبی کی باتوں میں سچائی ہوتی ہے، نبی کی باتوں میں طاقت ہوتی ہے، نبی کی باتوں میں حق ہوتا ہے، لہذا جب لوگ اس حق کو سنیں گے اور صاف دل سے سنیں گے، تمام تعصبات کے چشمے اور عینک اتار کر سنیں گے اور اپنے کانوں کو کھولیں گے، تو ان کو حق مل جائے گا۔ تو شیطان مردود کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کی باتوں کو سننے ہی نہ پائیں، ان کو روک دیا جائے، نبی کی باتوں کو نہ سنیں، حق بات ان کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے، اور اس کے لیے وہ پروپگنڈا کرتے ہیں، ان کی بات مت سننا، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ دین سے نکل گئے ہیں۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ جو حق کی دعوت دینے والے علماء ہیں، ان سے بھی لوگوں کو برگشتہ کیا جاتا ہے کہ ان کو مت سننا، یہ کہیں فلاں کے ایجنٹ ہو گئے ہیں تو فلاں ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری خرافات باتیں کہی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو قرآن کی بات پیش کرتا ہو، جو صحیح احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہو، جو رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہو، کھول کھول کر بیان کرتا ہو، اس سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ کیوں روکا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے، ہم جس علاقے میں پیدا ہوئے، وہاں کا جو طریقہ ہے، وہاں کا جو طور طریقہ ہے، ہم اسی پر قائم رہیں گے بس۔ باقی سچائی کیا ہے اس کے ہم کو پتہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سچے ہیں بس۔ تو یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اپنے نوجوانوں کے
اور اپنے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالتے تھے کہ بس ہمارا جو دین ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل کا دین ہے اور ہم اسی پر قائم ہیں اور یہی حق کا راستہ ہے اور باقی سب گمراہی کا راستہ ہے. محمد صابی ہیں یعنی دین سے نکل گئے ہیں, وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر جنون طاری ہے اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لات سے, عزا سے, حبل سے, منات کو سب چھوڑ دیں اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر بس ایک اللہ کی عبادت کریں اور بس اسی کی بات مانیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سوچی سمجھی سازش ہے. یہ قرآن پاک نے اس کو کہا ہے. اجعل الالہۃ الہا واحدا, یہ سارے معبودوں کو چھوڑ چھاڑ کر ہم صرف ایک ہی کی عبادت کریں. بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ. اور آگے کہا ان ھذا لشیء یراد, یہ تو بہت سوچی سمجھی سازش ہے, یہ کوئی ષڑینتر ہے, کوئی سازش ہے جو ہمارے خلاف رچی جا رہی ہے. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ نبی جب دعوت دیتا ہے, نبی جب اپنی طرف بلاتا ہے, نبی جب سچائی کی طرف بلاتا ہے تو لوگوں کے تعصبات آڑے آ جاتے ہیں. لوگوں کا تعصب کہ وہ ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں, جس مسلک کو ہم نے دیکھا ہے, جس طور طریقے کو ہم نے دیکھا ہے, جس رسم و رواج کو ہم نے دیکھا ہے, وہی حق ہے, وہی سچ ہے. اور پھر وہ دریافت کرتے ہیں اپنے پروہتوں سے, اپنے مہنتوں سے اور اپنے چرچ کے فادر سے اور اپنے ابا سے, یہودی ہیں تو, اور اسی طریقے سے اگر دوسرے مولاناؤں سے وہ پوچھتے ہیں, اپنے ہی مسلک کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل بتاؤ, اور وہ کوئی بھی دلیل بتا دے, لولی لنگڑی الٹی سیدھی کوئی بات بتا دے, وہ دل پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہم صحیح. تو یہ آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہٹ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرنا اور اس کو درست سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا اور نبی کی باتوں کا چھوڑ دینا اور نبی سے کنارہ کش ہو جانا, یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے. اور اس میں یہ خسران مبین ہے, یہ کھلم کھلا دھوکہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تب ان کو پتہ چلے گا, جن کی آنکھوں میں یہ پردے پڑے ہوئے تھے, یہ آج پردے ہٹ جائیں گے. جو کانوں میں جن کے وہ سن نہیں سکتے تھے, آج وہ سب سنیں گے. دنیا میں اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے کہ ہم کو یہ بات ہی نہیں سننی, اور اپنی آنکھوں پر تعصب کے, نفرتوں کے, بغض کے, حسد کے پردے ڈال رکھے تھے. آج یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے اور جہنم کے شعلے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور اس وقت وہی کامیاب ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا, جو اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لایا ہوگا, وہ کامیاب ہوگا. اور اس کے علاوہ باقی سارے لوگ سب نقصان میں ہوں گے اور گھاٹے میں ہوں گے اور سخت خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. السلام علیکم.